حبیب اکرم صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے والا. اب آنے والی آپ چترال سے سکھر پہنچ گئے ہیں. نیچرلی the $1 million question is آنے والی حکومت کو جو درپیش معاشی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہوگا, سب سے بڑا شاید چیلنج وہ ہوگا اپنی بقا کا. انفارچونیٹلی تو ایسا ہی لگ رہا ہے. کیا کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت سے حکومت بناتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے ابھی؟ مہر, جہاں تک حکومت کا تعلق ہے کہ جو مستقبل میں بنے گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کے نتائج پہ. اگر تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے تو پھر تو سادہ اکثریت سے حکومت بھی بن سکتی ہے اور سادہ اکثریت سے حکومت چلائی بھی جا سکتی ہے, یہ کم سے کم صورت میں. اور اگر یہاں پر الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہونا تو پھر تو ایک ملغوبہ سا بننا ہے, پھر وہ ارینجمنٹ تو ہو سکتی ہے, اس کو آپ حکومت نہیں کہہ سکتے. تو الیکشن میں جتنی فیئرنس کی کمی ہوگی, جتنی اس کے اندر فریڈم کی کمی ہوگی, جتنی اس کے اندر شفافیت کی کمی ہوگی, آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اتنی ہی ہنگ ہوتی چلی جائے گی, اتنا ہی حکومت بنانا کمپلیکس ہوتا چلا جائے گا. اور ایسی جو حکومت ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے سامنے سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا وہ اپنی بقا کا ہوگا اور وہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پائے گی. تو ہنگ تر ہوتی جائے گی. حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ all depends on the quality of the election at this point, right? آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ یہ کوالٹی آف یہ الیکشن بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں وہاں پہ حبیب بھائی کہہ رہے ہیں. یہاں کوالٹی آف الیکشن, فیئر الیکشن وہی ہے جہاں پہ کسی پارٹی کا بندہ وزیر اعظم بن جائے. میاں صاحب تو آج بھی کیوں کا جواب مانگ رہے ہیں, کیوں ہوا میرے ساتھ؟ نہیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ وہ آپ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائے الیکشن فیئر تھے ان کے نزدیک, نواز شریف صاحب بن جائے ان کے نزدیک فیئر ہوں گے, بلاول بن جائے ان کے نزدیک فیئر ہوں گے. اگر ان میں سے تینوں نہیں بنتے تو الیکشن بالکل فیئر نہیں ہے. ان لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے, کسی نے نہیں ماننا. یہاں پہ عدلیہ کے نیچے انہوں نے الیکشن کرا کے دیکھ لیے, انہوں نے فوج کے نیچے الیکشن کرا کے دیکھ لیے, انہوں نے سول, اب اس کو دیکھ لیں وہاں پہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں سویلین بیوروکریٹ ہیں نا, ان کے نزدیک اگین وہ بیٹھے وہاں پہ سب سے زیادہ کوشچن ہو رہے ہیں. ہم نے ماننا ہی نہیں ہے, ہم نے کلچر وہ دیا نہیں ہے, نہ قوم کو دیا ہے, نہ انسٹیٹیوشن ہمیں دیا ہے. کچھ بھی ہو جائے, مطلب کوئی الیکشن مجھے بتا دیں کہ جہاں پہ انہوں نے کہا جناب کہ آ کے فری اور فیئر ہوئے. اچھا, جب یہ پاور میں آتے ہیں آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں, اب فری اور فیئر الیکشن کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت بیٹھ جانا ایک دوسرے کے ساتھ. ان کو دھاندلی والے الیکشن سوٹ کرتے ہیں, آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کو تینوں کو سوٹ کرتے ہیں. خان صاحب کو بھی کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کو بھی, اور بلاول زرداری صاحب کو. ریزن انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے, آپ نے اداروں کو خوش کرنا, اداروں کے ساتھ الائن ہو جانا. نہیں سر, اس دفعہ بڑا زبردست ریفارمسٹ ایک ایجنڈا آ رہا ہے, میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. آپ اس کو ذرا بیٹھ کے ملاحظہ کیجئے. یہ عامر غوری کی آج کی رپورٹ دیکھیے, بلکہ اب ہفتے کو تو آ جائے گا PMLN کا مینیفیسٹو. اٹس ویری انٹرسٹنگ دو. مگر ابھی میاں نواز شریف آج بھی, جس طرح میں رؤف صاحب سے پوچھی تھی, کیوں کا جواب مانگ رہے ہیں. کل کے جلسے میں بھی میاں صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی گئیں, جیل میں ڈال دیا گیا, جو ملک کا ایٹمی بم دے رہا تھا اسی کو ہتھکڑیوں پہنا دی گئیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا. کیا وہ اس سوال کی کھوج میں اقتدار میں بھی رہیں گے اگر آ گئے؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب یہ سوال آج سے نہیں اٹھا رہے, بلکہ اس دن سے اٹھا رہے ہیں جب سے وہ اقتدار سے باہر آئے تھے. مجھے کیوں نکالا کہ عنوان سے ان کی پوری ایک کیمپین تھی, اور پھر وہ ججز کے اوپر, ججز کو تو باقاعدہ طور پر حذف تنقید بناتے رہے تھے. اور ایک موقع تو آیا جب انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کو بھی اپنے تنقید کا ہدف بنا لیا. گجرانوالہ کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا, اور بہت سارے بیانات جو انہوں نے دیے. تو اب بھی وہ جب پوچھتے ہیں تو دراصل وہ عدلیہ سے پوچھتے ہیں, وہ کسی اور سے نہیں پوچھتے. اس میں ہمیں مطلب یہ تفریق کرنی ہوگی کہ جب میاں نواز شریف صاحب پوچھتے ہیں تو وہ صرف عدلیہ سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, ان کی حکومت کیوں گرائی گئی, اور اس میں نواز شریف صاحب کا کردار کیا تھا. اب تو سوال یہ بھی ہے, اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ آخر جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں دستور کا پابند رہا ہوں, آخر کیوں ان کی جماعت ایک ایسے سسٹم کا اور ارینجمنٹ کا حصہ بنی رہی جس نے پاکستان کے دستور کی باقاعدہ طور پر اگر دھجیاں نہیں اڑائیں تو اسے قالین کے نیچے ضرور دھکیل دیا, اس کو ایسے طاق پر رکھ دیا جہاں سے اتار کے پڑھا بھی نہ جا سکے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر الیکشنز بر وقت نہیں ہوئے جو 2 صوبوں کے ہونے تھے. پھر جب یہ الیکشن ایک دفعہ رکے تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باوجود اس کے کہ ہمیں یقین ہے کہ الیکشن ہوگا, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں گلی محلے میں ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید الیکشن نہیں ہوگا. ان کے ذہن میں آج بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں. تو لہٰذا یہ سوال ایک نہیں ہے, یہ سوال کئی ہیں. ہر آدمی کے پاس اپنا اپنا سوال ہے. نواز شریف صاحب کے پاس اپنا سوال ہے, تو ظاہر ہے انہیں یہ اٹھانا بھی چاہیے, انہیں پوچھنا بھی چاہیے. لیکن ان سے بڑے سوال اب اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. اب ان کا جواب کون دے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب دے سکتے ہیں. وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم کیوں بنے, پھر اسحاق ڈار صاحب نے کیوں پرفارم نہیں کیا, پھر کیوں انہوں نے PDM کی صورت میں آئین کی دھجیاں اڑائیں,
کہ الیکشن نہیں ہونے دیے. نواز شریف صاحب اس سوال کا بھی جواب دے سکتے ہیں کہ آخر کیوں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور جناب مولانا فضل الرحمان باقاعدہ طور پر عدالت کے دروازے پر ہجوم کرنے گئے تھے, دھمکیاں دینے گئے تھے, اور اس کے بعد عدالتوں کے فیصلے کیسے آئے اور کیا ہوا.